انسان کی زندگی کا پھل، ثمر اور جوہر اس کی اولاد ہے، اور ہر شخص اپنی اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتا ہے، مسافتیں کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے مزدوریاں کر لیتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو خوشحال کروں، اپنی اولاد کو آسودہ کروں، ان کی ضروریات کو پورا کروں۔ لیکن اگر ان کی اخلاقی تربیت، ان کی مذہبی تربیت، ان کی دینی تربیت نہ ہو سکی تو پھر ہم نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ مجھے ایک عرب شاعر اور دانشور ابو الاسود الدؤلی یاد آئے۔ وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اولاد نے سوال کیا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا، اور شاعرانہ مزاج کے تحت میں جب نکاح کرنے لگا تو میری آرزوئیں اس اعتبار سے تھی کہ مجھے ایک خوبصورت عورت ملے جس سے میں نکاح کروں، لیکن میں نے جب نکاح کے لیے خاتون کو تلاش کیا تو میں نے اس نقطہ نظر سے کہ کل مستقبل میں تمہاری اچھی ماں بنے، یہ وہ قربانی ہے جو اپنے جذبات کی دی ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دی ہے، تو یہ احسان میں نے تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یعنی دیکھنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو حضور نے فرمائی، دین اور اخلاق۔ یہ اگر تمہیں اچھے لگیں کسی شخص میں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو لیکن ہمارے ہاں دولت دیکھی جاتی ہے، سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح عورت میں فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لے حسنہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، لے حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، لے دینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ اچھے خاندان کی چشم و چراغ ہے، وہ مالدار ہے، اور وہ دیندار ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا، چونکہ اگر تمہاری بیوی دیندار ہوگی تو تمہارے بچوں کی بہتر ماں ثابت ہوگی، چونکہ تربیت کا جوہر ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ دونوں مل کر کے اولاد کی اچھی تربیت کریں تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، لیکن اگر ماں کوشش کرتی ہے لیکن باپ شامل نہیں ہوتا تو پھر بھی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے، اور اگر باپ کوشاں ہے لیکن ماں ساتھ معاونت نہیں کرتی تو پھر بھی اولاد کی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی ہم آہنگی ہو اور بچوں کی تربیت ترجیح ہو تو پھر ایک صالح اور اچھی تربیت والی اولاد معاشرے کو نصیب ہوگی، جو معاشرے کا ایک صالح کردار ہوگا، جس سے معاشرتوں میں حسن پیدا ہوگا۔ تو ہمیں اسلام نے جب بچہ پیدا ہوا، اس معمورہ ہستی پہ اس نے قدم رکھا تو سب سے پہلا حکم نامہ یہ دیا کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی پڑنی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس نئے آنے والے مہمان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ایک تو ہم شیطان کو بتاتے ہیں کہ اس پر تیرا بس نہیں چلے گا، یہ محمد عربی کا نوکر ہے، اور دوسرا اس بچے کو بتاتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔
اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے؟ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ جب یہ طے ہے کہ یہاں کسی نے رہنا نہیں، کسی کا جماؤ نہیں، کسی کا ٹھہراؤ نہیں، تو پھر اس مختصر سی زندگی کو، اس تھوڑی سی زندگی کو جو ودیعت ہمیں کی گئی ہے، منظم کر کے، مرتب کر کے، با مقصد گزارنے کا انتظام کیا جائے، اور اپنی زندگی میں اپنے رب کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے ہمسایوں کے حقوق، اپنی معاشرت کے حقوق، حتیٰ کہ اپنے آپ کے حقوق، اپنی جان کے حقوق ادا کر کے
سرخرو ہو کے اس دنیا سے جانا چاہیے. ہمارے ذمہ کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کسی کا حق غصب کیا ہو تو بہت جلدی اس کو لٹا دینا چاہیے. کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معذرت کر لینا چاہیے. کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر ہم نے اگر اللہ جل شانہ کے احکام کو توڑا ہے، اس کے حکم نہیں مانے، گناہوں پہ گناہ کیے ہیں، تو وہ کریم ہے، اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. تو اگر بندہ اس کے حضور حاضر ہو جائے، اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ انہیں مٹا دیتا. تو میاں ہم اللہ کے حضور عرض کریں، توبہ کے لفظ ہم نے بولنے ہیں، باطن کو ستھرا وہ کرنے والا ہے. ہم تو اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور باطن اس کے سپرد ہے. ایک بزرگ تھے، وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے اور گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے. تو انہیں بڑا ترس آیا کہ انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے. اس کو وہاں سے اٹھایا اور احترام انسانیت کی وجہ سے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر کا رستہ دکھایا. خیر وقت گزر گیا، جب شام پڑی، رات گہری ہوئی، سحری کا وقت آیا تو یہ بزرگ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں مصلی پہ پہلے ہی وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا. تو حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی کل تو میں نے اس کا منہ دھویا ہے. تو حیرت سے وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے. ہاتف سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. تو سچے دل سے اس کے حضور آئے. ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنا ہے، اندر کو وہ صاف کر دے گا، باطن کو وہ ستھرا کر دے گا، اندر کی غلاظتیں اپنے کرم سے وہ دور کرے گا. تو صاحبو، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم جو ہیں، یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے، کوئی حجت باقی نہ رہے اور پچھتاوا ہو، کاش کہ کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا اور اٹھتے ہوئے جنازوں پہ غور کر لیا ہوتا، ڈوبتا سورج پیغام دیتا تھا، اس سے کچھ سمجھ لیا ہوتا، پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ سیکھ لیا ہوتا، جوان لاشیں اٹھتے تھے ان سے کچھ سمجھ لیا ہوتا. تو اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے جائیں، اچھائی کی طرف لے جائیں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی، ہمارے اعزاء و اقربا کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی، جملہ پیر بھائیوں کو، پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.